بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ہفتہ ہم لوگ جو فروغ سید کے مجالس بیان کر رہے ہیں ہفتہ واری۔ یہ مجلس نمبر 24 میں چل رہی ہے قسط وار، اور اس کی دوسری قسط ہم بیان کر رہے ہیں۔ رات کی تاریخ ہے 2024 مطابق 19 شوال 1445 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول مکان کا اندرون تعمیر کیا جاتا ہے، بس جب اس کی تعمیر پوری ہو جائے تو دروازہ بنانے کے لیے باہر نہ یہ کہ ظاہر ہو اور باطن مدارک، اور نہ یہ کہ خلق سے انس ہو اور خالق کا دھیان بھی نہیں، اور نہ یہ کہ دروازہ ہو مکان کے بغیر فل و ویرانہ کہ دیکھنے والے سمجھے اندر خزانہ ہے، حالانکہ وجد کھڈیر کے خاک بھی نہیں ہے، سراپا دنیا کے آخرت سے واسطہ نہیں، اور اے خالق کے شہدا کے خالق سے مرد نہیں۔ جن خیالات و مشاغل میں تو ہے، ان میں کچھ بھی تیرے لیے قیامت کے دن مفید نہ ہوگا بلکہ ہوگا۔ ایک مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ ایک تعمیر کرے گھر بنائے، پورا گھر کمپلیٹ کر دو، پورا چھت سب کا دروازہ نہیں لگا، دروازہ آخری میں لگا، پورا گھر تیار ہونے کے بعد سب ہونے بعد آخری میں گھر پورا مکمل ہے تو دروازہ لگاتے، گیٹ لگا۔ تو اسی طرح مثال دے رہے ہیں آدمی میں کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو، عبادت ذکر اذکار کرتے کرتے مقام پہ پہنچو۔ یہ ظاہر کی طرف توجہ مت دو، ظاہر دنیا کے داخلے کے دل ہے، تقوی پہ قائم رہنا، تقوی پہ قائم رہنا کمال ہے۔ ایک بار تقوی پہ قائم ہو گئے تو اس کے سامنے کیسے سے کیسے مسئلے ہو، میں ہٹتا نہیں، ہٹل رہتا تو اس پہ قائم ہو جانا، تقوی پہ وہ مطلب ہے۔ وہ جو سودا تیرے پاس ہے وہ وہاں اس سے خریدا نہ جائے گا، تیرا سودا ریا اور نفاق اور نافرمانیاں ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے جس کا آخرت کے بازار میں رواج نہیں ہے۔ اسلام صحیح کر اس کے بعد جو دنیا میں ہے وہ لیجیے۔ اسلام مشتق ہے اسلام سے، اس کا ترجمہ اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کام اس کے سپرد کرے کہ روزی پہنچانا اس نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ذکر عبادت کرتے 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 اللہ کے قریب اتنے ہو جاؤ کہ تم مت سوچو کہ میرا کیسا چلے گا، گھر کیسا چلے گا، کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، اللہ پہ چھوڑ اپنے نفس تو اس کو سونپ دے، اس پر بھروسہ رکھے، اپنے زور طاقت کو بھول جائے، اور جو کچھ دنیا اپنے پاس ہو اس کو اس کی اطاعت میں خرچ کر ڈالے، نیک کام کرے اور ان کو بھی کسی کے حوالے کر کے بھول جائے کہ معاوضے کا متوقع ہے۔ نیکیاں کرو اور یاد مت رکھو لکھے جو رکھتے بعض لوگ، میں دیا تھا، زکات لکھ دیا تھا، خیرات لکھ دیا تھا، جو لکھتے لوگ کیا کرنا ہے، اور اسی طرح فرما رہے ہیں جتنے بھی تم کیا کر رہے ہیں اس کو یاد مت رکھو، یہ کیا کیا سلوک کر رہے ہیں یاد مت رکھو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ میرا سارا عمل خالی اخروٹ ہے، کیونکہ ہر وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو تو میں چھلکا ہے۔ یعنی اخروٹ میں کیا ہے، چھلکا رہتا ہے، چھلکا توڑے تو اس کا مغز نکلنا، اس کی مثال ہے جس میں گری نہیں لکڑی ہے، جس کو کھینچ کر لا ڈالا گیا کہ وجہ جلانے کے کسی مطلب کی نہیں، جسم ہے بلا روح اور صورت ہے بلا معنی، منافع ہونا صاحبزادہ ساری مخلوق بمنزلہ اوزار کے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کاریگر اور ان میں تصرف کرنے والا ہے۔
بس جس نے اس کو سمجھ لیا، اس نے اوزار کی پابندی سے رہائی پلائی اور ان میں تصرف کرنے والے پر نظر رکھی کہ نجار کے تصرف کے بغیر نہ آری چیر سکتی ہے اور نہ کیل، یعنی ان کے نجار کے تصرف کو تو نجار بڑی جب تک کہ کوئی چیز نہیں کاٹا چیز بنتی نہیں، اور نہ کیل دو جدا طبقوں کو جوڑ سکتی ہے، بغیر کیل کے دو طبقے نہیں جوڑ سکتی۔ مخلوق کے ساتھ رہنا ناگواری، الفت اور کرب کا موجود ہے، اور حق تعالیٰ کے ساتھ رہنا فرحت و راحت اور نعمت ہے۔ اے راستے سے دور پڑے ہوئے، اور اے وہ شخص جس کو انسان و جنات و شیاطین نے اپنا کھیل بنا رکھا ہے، اور اے نفس اور خواہش اور طبیعت کے غلام تو تخت امین کے راستے سے دور پڑا ہوا ہے، یعنی عبادت گزاروں کے راستے سے دور، تیرے اور ان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں رہی، تو اپنی رائے پر خلاف کر بیٹھا اور تو نے اپنا استاد نہیں بنایا۔ تو اپنی رائے پر خلاف کر بیٹھا، یعنی خود میں کیوں بولے رہا، میرے انسان کو تھوڑا بتا ذرا میرے کو آگاہ سے بولتا اس کو ہی بڑھے، تو نے اپنا استاد نہیں بنایا جو تجھ کو معرفت اور ادب سکھاتا، بغیر استاد کے بغیر پیر کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تھوڑا بہت ادھر سنیے تھوڑا ادھر سنیے، کچھ لوگ سن لے کے بولتے آگاہ پیر کو پکڑنا، پیر بنانا، ان کے پاس جانا، تعلیم لینا، تو جب اندر ختم کرتا تو اپنی رائے پر خلاف کر بیٹھا اور تو نے اپنا استاد نہیں بنایا جو تجھ کو معرفت اور ادب سکھاتا، تجھ پر افسوس تو گونگا بن گیا کہ دعا بھی نہیں مانگی جاتی، فریاد کر حق تعالیٰ کی جناب میں اور پیشمانی وہ معذرت کے قدموں سے اس کی جانب رجوع کر کہ تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑائے اور تجھ کو تیری ہلاکت کے سمندر سے نجات دے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان تھوڑا بہت آگے آتا ہے، میں سب کچھ آگے آبد کے یہ غلط فہمی میں گزارتا رہتا زندگی، تو اچانک شیطان لے آ کے گڑا تھا، مطلب ایسا کام کرا دیتا گناہ کہ پھر سے وہ مقام پانا مشکل ہے۔ اس لیے صحبت، یہ تعلیمات اور تقویٰ کا عبادت بھی ضروری ہے، یعنی رجوع کر کے تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑانے اور تجھ کو تیری ہلاکت کے سمندر سے نجات دے۔ جس بدحالی میں تو مجبور ہے اس کی انجام کو سوچ، یقیناً اس کا چھوڑنا تجھ کو آسان ہو جائے گا۔ تو غفلت کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سائے سے باہر نکل، یعنی انسان کو ایک بھروسہ رکھا ہے میں تو نمازاں پڑھ رہا ہوں، میں تو اچھے کامات کر رہا ہوں، غلط فہمی رہتی۔ یقیناً آفتاب کی روشنی تجھ کو نظر آ جائے گی اور راستے کو پہچان جائے گا۔ غفلت کے درخت کی پرورش جہالت کے پانی سے ہوتی ہے، اور بیداری و معرفت کا درخت آخرت اور انجام کے فکر کے پانی سے پرورش پاتا ہے۔ توبہ کے درخت کی پرورش ندامت کے پانی سے ہوتی ہے، اور محبت کا درخت خدا و قدر کے معرفت کے پانی سے پرورش پاتا ہے۔ مثالیں مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس کو نہ پا سکتے ہیں۔ صاحب جان، جس وقت تو بچہ اور جوان تھا تو نہ سمجھی اور غلبہ نفس و شعور کا کچھ اثر تھا، لیکن اب کیا اثر ہے جبکہ تیری عمر 40 برس کے قریب ہو گئی، یعنی جب چھوٹا تھا تو ذرا نفس 15-20 سال کا تھا تو نفس بہکا دیا، پی لیا، کھا لیا، تو وہ ہو گیا، تو اب 40 ہو گیا، یعنی اتنی 40 کے بعد شعور والا ہو جاتا۔ بچہ جب 30-35 کا ہوتا تو جوان رہتا، 40 کا ہوگا تو شعور آ جاتا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں لگ رہے ہیں، ہر ایک کا 40 کا رہتا، چاہے 90-40۔
चौका कर दे चिल्ला भी 40 दिन का चिल्ला जो बैठा तो 40 का, जबकि तेरी उम्र 40 वर्ष की हो गई या इससे भी बढ़ गई, अब तो वही खेल खेल रहा है। यानी बचपन वही बच्चों की तरह अपने मशगलों में फंसा हुआ है, गलत कर रहा हुआ है। 40 साल शुरू है। जो बच्चे खेला खेल करते हैं या आइनों की मेल जोल औरतों लड़कों के साथ खुला मना रखने से बच, परहेजगार बूढ़ों की सोबत इख्तियार कर और नादान नौजवानों से भाग, लोगों से एक किनारा होकर खड़े बनो। फिर इनमें से जो कोई तेरे पास आ जाए तो इसके हक में ऐसा बन जैसे तबीब मखलूक खुदा के लिए ऐसा खैर खा हो जैसे शफीक बाप अपने बच्चों के लिए। यानी एक बाप बेटे की तरह किस तरह पेश आता है, उस तरह सबके साथ पेश हो। मरीज मोतकलीफ मिलने वाले सबके साथ शफाकत के साथ। कोई मतलब हो, मतलब ये है कि अगर दुनियावी मतलब रखे तो फिर वो तकवा खत्म, वही जाय हो जाता हुआ अमल। तो दिल के अंदर पूरा निकाल दो, साफ कर देना हर अमल अल्लाह के वास्ते, और बिल्कुल नेक नियत के साथ होना हर अमल मखलूक खुदा के लिए ऐसा खैर खा हो जैसे शफीक बाप अपने बच्चों के लिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताअत ज्यादा कर के इसकी ताअत भी इसको याद रखना है। अल्लाह की ताअत जैसे नमाजा पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, जिक्र इबादत करना है, दुरूद शरीफ बैठ के पढ़ना है, नवाफिल पढ़ना है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने काला की ताअत की बस बेशक इसने खुदा को याद रखा। अगरचे इसकी नमाज रोजा तिलावत कुरान तहलील हो और जिसने इसकी नाफरमानी की बेशक इसने भुला दिया। अगरचे इसकी नमाज रोजा और तिलावत कुरान कसीर हो, मोमिन अपने रब के मुती इसकी मुवाफ़क़त रखने वाला और इसके साथ सब्र करने वाला होता है कि अपने लज्जतों, अपने खाने और अपने पहनने और अपने सारे तसर्रुफात में तवक़्फ़ुफ़ करता है कि इजाज़त और खुशनुदी खुदा के मालूम हुए बगैर इस्तेमाल की जरूरत नहीं करता। और इसी का नाम ताअत है। यानी हमेशा शरीयत को मौजूद रखना है। हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, शरीयत के दायरे में है या गुनाह के दायरे में, इसको मौजूद रखना। और मुनाफिक अपने तमाम हालतों में इन चीज़ों के अंदर बेपरवाह बना रहता है। यानी मुनाफिक ही ऐसा है जो नहीं सोच, अरे जो मेरा दे दो, हराम हलाल दोबारा आजान दो, वो जैसा मेरा, उसको ये शरीयत से कोई सरोकार नहीं, शरीयत की मालूमात नहीं रहती, मैं मालूमात करना भी नहीं चाहता, अगर मालूम है भी तो रद्द कर देता। तो वो मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इंशाल्लाह आगे हम इसको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है या सब सीधे रास्ते पर चला, मुझे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। मुझे पाक गहरे बेतकात से हमारे दिलों में हमेशा मोहब्बत को कायम और दायम रख। जितने यहाँ पे हाज़रीन आए वाली मुरीद मोतक़दीन जो चाहने वाले महफिल में आए वाले, इस महफिल को कामयाब और कामरान बना, और महफिल में जितने हाज़रीन हैं इनकी नेक तमन्नाओं को, जायज़ मकासद को पूरा करना। जो बेरोजगार है बेहतरीन रोजगार से लगा, जो बच्चियां शादियों के लिए बैठे हुए उनकी शादियों के इंतजाम बेहतर कर दी मालिक। जो बीमार है अलील है मालिक शिफा अता फरमा। जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिश में हैं अच्छी कमाई के लिए, उनके लिए बाहर के इंतजाम कर दे, बेहतरीन रोजगार खोल दे। उन तमाम को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिस पर तेरा इनाम हो, और उनके रास्ते से बचा जिस पर तेरा मदद हो। हाँ फिर वजहों को सही अल्लाह ताला ने के तौहीद पर हम सब कुछ चलने की तौफीक अता फरमा। और
حضرت ماشاء پانی سرکار کے دل میں سے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری جو خطائیں غلطیاں جو کچھ ہو چکی میرے مد اس کو معاف اور درگزر فرما. اس محفل میں جتنے حاضرین اپنی حاجتیں لے کے اور دور سے فون پہ لگے ان کی بھی حاجتوں کو پورا کرنا. فضل سبحانہ کا رب العزت ماشاء السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله.